حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مصر سے بعض دیہات کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ جسے اب عربی میں کمبرا کہتے ہیں درخت سے نیچے گرا۔ نیچے گرتے ہی زمین پھٹ گئی، اس سے دو تشتریاں نمودار ہوئی، ایک تشتری سونے کی تھی، دوسری چاندی کی، ایک میں کنجد تل تھے، دوسری میں گلاب کا پانی تھا۔ پرندے نے اس تل والی تشتری سے کھایا اور اس پانی والی تشتری سے پیا۔ میں نے دل میں کہا بس بس، عبرت کا یہ واقعہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے دروازہ رحمت سے وابستہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول فرما لیا۔ ایک دوسرا واقعہ نقل کیا ہے، قوم کرد کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں پہلے ڈاکو تھا۔ ایک بار میں اپنے رفقا کے ساتھ راستے پر بیٹھا تھا تاکہ ہم کسی قافلے کو لوٹ لیں۔ وہاں پر کھجور کے 3 درخت تھے، ایک درخت پر پھل نہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جس درخت پر پھل تھا اس سے ایک چڑیا کھجور کا ایک ایک دانہ اٹھا کر اس درخت پر لے جاتی ہے جس پر پھل نہ تھا، یہاں تک کہ 10 مرتبہ اس چڑیا نے ایسا کیا۔ میں پھل سے خالی درخت پر چڑھا تو دیکھا کہ اس پر ایک اندھا سانپ ہے اور یہ چڑیا اس کے منہ میں کھجور کے دانے رکھتی جا رہی ہے اور اسے کھلاتی جا رہی ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے میرے آقا، یہ سانپ ہے جس کے بارے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا ہے، لیکن اب جب آپ نے اسے اندھا کیا ہے تو ایک چڑیا کو آپ نے اس کے رزق کی کفالت کے لیے مقرر فرما دیا، اور میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کی خدائی کا معترف ہوں۔ مجھے آپ نے راستوں پر بیٹھ کر مسافروں کو لوٹنے والا اور راستوں میں مسافروں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد میرے دل میں اس بات کا القاء ہوا کہ اے بندے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی تلوار توڑ دی اور اپنے سر پر مٹی ڈالی۔ میں چیخنے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ پس اچانک ایک غیبی فرشتے نے اللہ کی طرف سے یہ آواز دی کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے رفقا کے پاس آیا اور انہیں سارا قصہ سنایا اور کہا، پہلے میں اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا تھا اور دور تھا، لیکن اب میں نے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی۔ تمام رفقا کہنے لگے، ہم بھی اپنے رب سے صلح کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے زائد کپڑے پھینک دیے، اسلحہ بھی چھوڑ دیا اور احرام حج باندھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ہم 3 دن جنگل میں سفر کرتے رہے، پھر ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں ایک بوڑھی نابینا عورت پر ہمارا گزر ہوا۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ تم میں فلاں کردی شخص کون ہے؟ ہم نے کہا ہاں موجود ہے۔ اس بڑھیا نے اپنے سامان سے کپڑے نکالے اور کہا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے اور یہ کپڑے اس کے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے 3 دن سے مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مجھے فرمایا، یہ کپڑے قبیلہ کرد کے فلاں آدمی کو دے دو۔ ہم نے کپڑے لے لیے اور میں نے اور میرے ساتھیوں نے پہن لیے۔ پھر ہم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور بعافیت مکہ مکرمہ پہنچے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندے بنا لے، آمین۔ اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں کو خاص احسانات اور انعامات سے نوازتے ہیں۔